پارہ نمبر 26 سورہ الاحقاف آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یقولون، وہ کہتے ہیں، افطراہ، اس نے گڑھ لیا ہے اسے۔ قل کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر گڑھ لیا ہے میں نے اسے، فلا، تو نہیں، تملکون، تم مالک ہو سکتے، لی، میرے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کے، ہوا، وہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما، اسے جو، تفیدون، تم مشغول ہوتے ہو، فیہ، جس میں، کفا، کافی ہے، بہی، اس کا، شہیدن، گواہ ہونا، بینی، درمیان میرے، و بینکم، اور درمیان تمہارے، وہوا، اور وہی ہے، الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے، یعنی قرآن مجید کو، پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ کہہ دو، یعنی گڑھ لیا، یعنی اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آیت کا پہلا حصہ۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ اہل مکہ قرآن کریم کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر قرآن کو جادو یا سحر کہتے تھے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے۔ اس آیت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت تعجب کا سوالیہ انداز ہے۔ مطلب یہ، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن خود گڑھنے کا الزام لگا سکتے ہیں، حالانکہ یہ انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے، کوئی انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا، یعنی وہ یہ سب جانتے تھے، اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کا قرآن کو سحر یا جادو کہنا اور ماننا کہ یہ غیر معمولی کلام ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ قریش مکہ جو تھے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ جب بہت بڑے بڑے کمپٹیشنز ہوتے تھے پورے عرب میں، تو یہی جج ہوتے تھے جو قریش تھے، یہ اچھے سے جانتے تھے کہ کیا شاعری ہوتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کہہ دو، آیت کا دوسرا حصہ، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ یعنی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں نے اسے گڑھا ہے، تو پھر اللہ کے سوا مجھے اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ یعنی پھر اللہ تعالیٰ تو میرے اوپر غضبناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی من گھڑت کلام منسوب کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی رسوا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کلام یعنی قرآن پاک نعوذ باللہ خود گڑھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میری پکڑ کر لیتا اور مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ایسے ان کو جواب دو۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا باتیں بنا رہے ہو۔ یعنی جس انداز میں بھی تم لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہو، کبھی جادو کہتے ہو، کبھی کہانت، اور کبھی گڑھا ہوا کلام کہتے ہو، اللہ تمہاری باتیں خوب جانتا ہے اور وہی تم سے بدلہ لے گا۔ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو تم جھوٹے الزام رکھ کر اسے رد کر رہے ہو، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یعنی ایک طرح سے ان کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے۔
حقیقت اللہ سے چھپی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے، یعنی گواہی دینے کے لیے اللہ جاننے والا ہے ہر چیز، تو وہ گواہ کافی ہے۔ اللہ کی بات کی گواہی کے اللہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہی تمہاری تکذیب یعنی تمہارے جھٹلانے اور مخالفت کا بھی گواہ ہے، یعنی وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے، یعنی وہی فیصلہ کرے گا اور وہ کافی ہے اس چیز کے لیے، اور وہی ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر تم پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگو اور رجوع کرو اور اسلام قبول کر لو، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور درگزر کی صفت ہے کہ اللہ کے کلام کو جھوٹا کہنے والے لوگ بھی اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ ظالم اگر ابھی بھی اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ بہت بخشنے والا وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ وہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، قرآن کو اللہ کا سچا کلام مان لے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ انہیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا، کہ کوئی مشرک بھی ہوتا ہے، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، اگر وہ سب چھوڑ کر ایمان لے آتا ہے، یعنی مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی کے پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ کتنی بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔